السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نوجوانوں کے حوالے سے ٹائمنگ کی گولیوں کے نقصانات، یا اس ٹائپ کی جتنی سپرے ملتے ہیں یا اس طرح کی جو ادویات لوگ استعمال کرتے ہیں، اس حوالے سے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ان کے کیا نقصانات ہیں۔ اگر جو لوگ ضرورت سے زیادہ ان کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے کیا کیا نقصانات ہیں، کہاں کہاں ان کو وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ تقریباً نوجوان حضرات شادی شدہ جو ہے وہ اس حوالے سے واقفار ہیں کہ یہ ٹائمنگ کی گولیاں کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان میں بعض جو شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، تو اس اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اور وقتی طور پر ایسی ادویات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم وہ اگلا جو فریق ہے اس کو مطمئن کر سکیں۔ تو یہ ایک انتہائی نقصان دہ سلسلہ ہے کہ اگر آج اس نے آدھی گولی کھائی ہے یا ایک گولی کھائی ہے، کچھ عرصے بعد وہ جب تک دو گولیاں نہیں کھائے گا اس کو پراپر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اس کے جو بنیادی نقصانات ہیں ان میں دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، یا جسم کے ایسے اور اعضاء جو ان سے شدید متاثر ہوتے ہیں کہ ایسا جو شخص جو متواتر ان گولیوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا وہ مریض بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر جو ہے وہ اس میں گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو گولیاں ہوتی ہیں ان کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، اور اس محرک ہونے کی وجہ سے اور انتہائی خشک ہونے کی وجہ سے وہ ٹائمنگ کی گولیاں مشہور ہیں، کیونکہ وہ وقتی طور پہ منی کو خشک کر دیتی ہیں اور تناؤ کو بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھرپور آدمی اس ٹائم لذت محسوس کرتا ہے اور اگلا فریق بھی مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جگر جو ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے، جگر کے اندر گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، جگر کے جو افعال ہیں ان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کا جو دوسرا اثر ہے وہ گردوں کے اوپر ہوتا ہے۔ گردے جو ہے وہ انتہائی ایسے شخص کے کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ قوت باہ کے اندر جو مردانہ یہ طاقت ہے اس کے اندر گردوں کا بہت زیادہ رول ہے کہ یہ گردے اگر جس آدمی کے توانا ہیں، طاقتور ہیں، تو اس کا جو قوت باہ ہے وہ بھی انتہائی مضبوط ہوگی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ متواتر ایسی ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ گردے انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ گردوں کے اوپر جو ایک چربی کی تہ بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کی حرارت گرمی، وہ جو دوائی آپ نے استعمال کی ہے اس دوائی کی گرمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ گردوں کے اوپر سے چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پہ یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، مثلا بکرا یا گائے یا اس طرح کے جو جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے، یا کوئی اور شخص جب ایسے جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جب ہم ذبح کرنے کے بعد اندر سے اس کے اعضاء نکالتے ہیں تو گردوں کے اوپر باقاعدہ چربی کی ایک تہ بنی ہوتی ہے، اور وہ چربی ہٹانے کے بعد ہی اندر سے گردہ جو ہے وہ ہمیں اصلی حالت میں نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے یا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو یہ شخص جو ہے، جو طاقتور توانا ہے، جس کی قوت باہ مضبوط ہے، اس کے گردوں کے اوپر بھی باقاعدہ چربی کی اس طرح تہ موجود ہوتی ہے۔ تو جوں جوں وہ یہ ٹائمنگ کی گولیاں یا اس طرح کی جو یہ گرمی اور خشکی والی ایسی ادویات خاص طور پر قوت باہ کے حوالے سے استعمال کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ گردوں کے اوپر سے وہ چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کو بار بار پیشاب آنے کی یا مثانہ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، یہ ایسی تکالیف اس میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ جو ٹائمنگ کی گولیاں ہیں یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور یہ جو کمپنیاں یا کوئی ایسے جو ڈاکٹر یا جو ایسے ہمارے محلہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو یہ چیزیں بیچتے ہیں
فرض کریں وہ ایک گولی 50 روپے میں ہے یا 100 روپے میں ہے، تو وہ انتہائی وہ ہے تو سستی، لیکن اس کے انتہائی نقصانات ہوتے ہیں کہ بجائے آپ ایسی ادویات وقتی طور پہ استعمال کرنے کے آپ اپنا مکمل علاج کروا لیں، یا اپنی غذا جو ہے، اپنا کھانا پینے کی جو روٹین ہے وہ اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کی جو ہے قوت دفاع جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی، آپ کی ٹائمنگ قدرتی طور پہ جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کی بن جائے گی۔ تو اس میں یہ موسم کے حوالے سے جتنے فروٹ ہیں وہ آپ کھایا کریں۔ آج کل گاجر، مولیاں، شلجم یہ سردیوں کے موسم میں موجود ہے، آپ یہ خاص طور پہ جو گاجریں ہیں ان کا آپ مربع بنا کے اگر روزانہ استعمال کرتے ہیں تو یہ قوت دفاع کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اس کے ساتھ نمی پیدا بھی ہوتی ہے، اور جسم کے اندر جتنے اعضاء رئیسہ ہیں ان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پہ یہ نظر کے لیے، دماغ کے لیے یہ جو گاجر ہے یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ ہیں، بادام ہے، چلغوزہ ہے، تو یہ جتنے یہ ڈرائی فروٹس ہیں یہ انتہائی مفید ہیں، خاص طور پہ یہ جو دماغ کے لیے، اور دماغ کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ قوت دماغ کے اندر جو مکمل کنٹرول ہوتا ہے، اگر آپ کا دماغ مضبوط ہے تو اس میں آپ کی قوت دماغ بھی مضبوط ہے۔ تو اس طرح کی غذائیں آپ استعمال کریں، خاص طور پہ یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے، یا کیلے روزانہ 5-6 روزانہ صبح ایک ٹائم یا 10-11 بجے یا شام کے ٹائم میں آپ وہ کھا لیں، تو اس کے ذریعے سے بھی جو منی کے اندر جو حدت ہے، یا منی اگر گاڑی نہیں ہے تو یہ قدرتی آپ کی ٹائمنگ بن جائے گی، چاہے وہ 2 منٹ ہو چاہے وہ 5 منٹ ہو، تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے بجائے اس کے کہ آپ 10 منٹ یا 15 منٹ وہ ان گولیوں کا سہارا لے کر یہ جو ٹائمنگ والی گولیاں ہیں اگر آپ ان کا سہارا لے کر یہ دخول کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ آپ کے لیے فائدہ صرف اسی میں ہے کہ آپ کی چاہے 2 منٹ لگتے ہیں چاہے 5 منٹ لگتے ہیں، تو یہ قدرتی ٹائمنگ ہے اور یہ انتہائی مفید ہے صحت کے لیے۔ اور دوسری بات یہ اس میں یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اس یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر یہ جو سیکس کی ویڈیوز جو ہیں، نوجوان جب ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان میں بھی یہ خاص طور پہ جب منی کے اندر حدت بڑھ جاتی ہے، ثقافتیں حص ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو صورت کا مسئلہ ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ ٹائمنگ کی گولیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ تو میرا مشورہ آپ کے لیے صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اپنی غذا کو اچھا کریں، خاص طور پہ یہ جو چنے ہیں ان کو اپنے استعمال میں رکھیں، بھنے ہوئے چنے یہ آپ روزانہ کم از کم 1 آدھ پاؤ کھائیں، اور اوپر سے نیم گرم دودھ کا 1 کپ یا 2 کپ اوپر سے دودھ پی لیں، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کی یہ جو قوت باہ ہے یہ انشاءاللہ بہتر ہوتی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پہ بھی جو یہ جو گولیاں اثر انداز ہوتی ہیں آپ اس سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جو نقصان دہ چیزیں ہیں، جو نقصان دہ گولیاں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ، میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔